آج بروز پیر 11 اکتوبر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی مرکزی شورا کا اجلاس جامع مسجد رحمۃ للعالمین میں قبلہ سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان پیر قاضی محمود آوانی صاحب حفظہ اللہ کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں مرکزی مجلس شورا کے اراکین نے شرکت فرمائی۔ اس اجلاس میں متفقہ طور پر یہ فیصلہ جات طے پائے کہ انشاءاللہ العزیز کسی بھی قیمت پر ناموس رسالت اور ختم نبوت پر پیرا دینا ہرگز نہیں چھوڑا جائے گا، اور یہ مزید فیصلہ طے پایا کہ امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی رہائی کے موقع پر ان کا پرتپاک اور شاندار استقبال کیا جائے گا۔ ہمارے بارے میں یہ پروپیگنڈا عام کیا جاتا رہا کہ ہمیشہ تحریک لبیک قانونی اور آئینی رستہ چھوڑ کر احتجاج کا رستہ اپنا کر بیچ میدان میں مسائل حل کرتی ہے۔ یہ پروپیگنڈا ہر جگہ پر عام کیا جاتا رہا، لیکن پوری قوم نے دیکھا کہ جب ہم نے قانونی رستہ اختیار کیا، امیر محترم حفظہ اللہ کی جو پہلی نظر بندی 3 MPO کے تحت کی گئی، جب ہم نے اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا اور 3 ماہ نظر بندی کے جب مکمل ہوئے اور پھر نظر بندی کے اختتام پر ریویو بورڈ نے 3 معزز ججز نے جو فیصلہ دیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ الحمدللہ ہم عدالت عالیہ سے سرخرو ہوئے، لیکن حکومتی بدنیتی سامنے آئی قوم کے، اور انہوں نے دہشت گردی ایکٹ کے تحت ہمارے امیر محترم حفظہ اللہ کو مزید 3 ماہ کے لیے نظر بند کر دیا۔ ہم نے دوسری نظر بندی کو بھی عدالت عالیہ میں چیلنج کیا، اور ہمارے وکلاء نے اس موقع پر بہت زیادہ محنت کی، ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے اور مختلف ججز کے سامنے ہمارے اس کیس کو گھمایا پھرایا گیا وقت کو طول دینے کے لیے، لیکن آخر کار 3 مہینے کی نظر بندی کے اختتام پر تقریباً 8 سے 10 دن پہلے جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے واضح الفاظ میں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے امیر محترم کے حق میں جو فیصلہ صادر فرمایا، اس سے حکومت کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو گیا۔ مزید حکومتی بدنیتی اس میں واضح ہوئی، انہوں نے عدالت عالیہ کے حکم کو مسترد کر دیا، اپنے پاؤں تلے روندا، اور امیر محترم کی فی الفور جو رہائی کا حکم تھا اس کو پامال کیا، اور ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے مکمل حقائق چھپا کر سپریم کورٹ سے 1 ماہ کی نظر بندی کا آرڈر مزید لے لیا گیا۔ الحمدللہ سپریم کورٹ نے چند دن پہلے اس کیس کی سماعت کی اور ان کی درخواست کو مسترد کر دیا، اور سپریم کورٹ نے امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا کہ انہیں فی الفور رہا کیا جائے۔ اس کے بعد پھر 4 شیڈول کے ضمن میں ہمارے امیر محترم کو نظر بند کیا گیا۔ حکومتی بدنیتی مزید واضح ہوئی کہ ایک کیس سے نکل کر جب ہم ایک کیس میں جیتے تو دوسرے کیس میں ڈال دیا گیا، اور جب دوسرے سے نکلے تو پھر تیسرے میں ڈال دیا۔ یوں وہ عاشقان مصطفیٰ پر اپنا ظلم برپا کر رہے ہیں۔ اور پھر ATC کورٹ نے ضمانتی مچلکوں کے حوالے سے واضح حکم جاری کیا کہ ان کے مچلکے جمع کیے جائیں، لیکن اس میں بھی قانونی اور آئینی رستوں سے ہٹ کر ہمیں پریشان کیا جاتا رہا۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ نے جو قانونی رستہ اپنایا اور پوری قوم کے سامنے تحریک لبیک کا واضح موقف گیا کہ الحمدللہ ہم جس میدان میں قدم رکھتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی مدد سے اس میدان میں ہم سرخرو ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عدالت عالیہ سے سرخرو فرمایا۔ ہمارے ساتھ ہر مقام پر
زیادتی کی گئی، ظلم کیا گیا، طریق لبیک یا رسول اللہ پاکستان کو حکومت کی طرف سے کالعدم کیا گیا، اور پھر جو قانونی تقاضے تھے ان کو یکسر حکومت نے مسترد کیا۔ 15 دن کے اندر الیکشن کمیشن میں انہوں نے جانا تھا، لیکن ہمارے خلاف وہ الیکشن کمیشن میں نہیں گئے اور اپنی بدنیتی کا ثبوت دیا اس معاملے کو طول دینے کی غرض سے۔ لیکن جب ہم نے انٹیریئر منسٹری میں 4 درخواست